انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارمنس کر رہے ہو، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، کوئی بھی مسئلہ اختیار کر رہے ہو، اس سے پہلے آپ کی نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا مالک ہے، یعلم ما فی الصدور، تمہارے دل کے اندر اٹھنے والی دھڑکن سے بھی اللہ کی ذات واقف ہے۔ تو تمہاری نیت کیا ہے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، پاپولر بننے کے لیے ہے، اپنی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے؟ تسخیر شخصیت کی اگر آپ کی نیت ہے، یا خود کا اس میں کوئی انٹرسٹ چھپا ہوا ہے، سیلف انٹرسٹ ہے، خود کے مفاد کو ڈھونڈ رہے ہو، یا دنیاوی امور کے بارے میں آپ کوئی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہو، تو دوستو دنیا میں تمہاری واہواہی ہو جائے گی، دنیا میں تمہاری تشہیر ہو جائے گی، لیکن اللہ کے گھر وہ کام مقبول نہیں ہے، وہ تمہاری دعا مستجاب الدعوات نہیں ہے، جس میں تمہاری خلوص نیت نہیں ہے۔ تو بخاری کی پہلی حدیث ہے اور مشہور روایت ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ روزہ رکھ رہے ہو، آپ زکوٰۃ دے رہے ہو، آپ حج کر رہے ہو، آپ صدقات دے رہے ہو، آپ کوئی سخاوت کر رہے ہو، آپ کوئی شہادت میں جا رہے ہو، لیکن اگر آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر نیت پاک ہے، صاف ہے، ستھری ہے، اخلاص ہے، پیور ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، پھر تو الحمدللہ۔ اگر آپ کا اس میں نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے، تو پھر آپ کے اعمال اللہ کے یہاں مردود ہیں، آپ کی دعا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نیت میں گڑبڑی ہے۔ اب یہ اصول لے کر آپ زندگی میں چلو گے تو انشاءاللہ اگر آپ چھوٹا بھی کام کرو گے، کوئی چھوٹا سا بھی نیک کام کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کو اجر دے گا۔ اور نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل کس کو کہتے ہیں؟ ایک حساس، ایک لطیف، ایک نرم، ایک نازک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو انسان کے بدن کے بیچوں بیچ بستا ہے، ایک کیپٹل سٹیز کی حیثیت رکھتا ہے، ایک راجدھانی کی حیثیت رکھتا ہے بدن کے اندر۔ سارے خیالات، سارے تصورات یہیں سے اٹھتے ہیں۔ آنکھیں کسی چیز کو جذب کرتی ہیں، کسی چیز کی بصارت حاصل کرتی ہے، کسی چیز کا دیدار حاصل کرتی ہے، اور وہ پھر دل کو ڈلیوری دیتی ہے، اور دل پھر اس کی انالیسس کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، ورڈکٹ لیتا ہے، اور پھر دماغ کو ڈلیوری دیتا ہے، اور پھر دماغ لاسٹ ججمنٹ لے کے اس کام کو انجام دیتا ہے، اس کام کو کرتا ہے۔ تو یہ دل کی کیفیت ہے دوستو، اور اللہ تعالیٰ دلوں کا مالک ہے۔ تمہاری شکل، تمہاری صورت، تمہارا حسن و جمال، تمہاری باڈی، تمہارے علم، تمہاری حلیے، تمہاری شخصیت کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال، تمہاری نیت کو دیکھ رہا ہے، اس میں کتنا خلوص ہے، اس میں کتنا پیور ہے، کتنی ریئلٹی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو دوستو کوئی بھی آپ کام کرو اخلاص کے ساتھ کرو، واہواہی کے لیے مت کرو۔ دنیا آپ کو کچھ بھی کہے، لیکن دنیا کا پیدا کرنے والا آپ سے اگر راضی ہو گیا تو آپ کا کام بن گیا۔ ساری دنیا آپ کو ملامت کر رہی ہے، طعن و تشنیع کر رہی ہے، ایلیگیشن لگا رہی ہے، آپ کی برائیاں بیان کر رہی ہے، لیکن آپ یہ کام کر رہے ہو ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو جانا تو لوٹ کر اسی کے پاس ہے، حاضری تو وہاں دینے کی ہے۔ جو مر گیا اس کی قیامت کھڑی ہو گئی، حدیث کی بات ہے، آپ قیامت کا انتظار کرتے ہیں، جو مر گیا اس کی قیامت کھڑی ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ سوم، جب کسی قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ آخرت کے عقوبات کو دیکھ کر اتنا نہیں روتے، یا ان کے بیانات کو سن کر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ کہا کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل تو یہی ہے، یہاں سے جو پار ہو گیا آگے بھی پار ہو جائے گا۔ تو دوستو اعمال صالحہ پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور اپنی نیت کو صاف رکھو۔
پھر انسان کے یہاں 3 قسم کے نفس ہیں، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ، ایک نفس مطمئنہ۔ بہت لمبی بحث ہے، میں کہ آپ کو شارٹ کٹ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ نفس امارہ جو انسان کو گناہ کے اوپر ابھارتا ہے اور گناہ کراتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، اتےجت کرتا ہے، انسان اس میں سیلف انٹرسٹ ڈھونڈتا ہے، خود کا مفاد ڈھونڈتا ہے، خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے وہ اپنے کو گناہ کراتا ہے۔ کون کراتا ہے؟ نفس امارہ کراتا ہے، اور پھر ڈھیل دیتا ہے انسان کو کہ یار بہت وقت پڑا ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ یہ جو آپ کو ڈھیل دے رہا ہے اور آپ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، یہ آپ کو نفس امارہ کرا رہا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نفس لوامہ جو انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ یار تو کیا کر رہا ہے، تجھے مرنا ہے، اندھیری کوٹڑی میں جانا ہے، خدا کے حضور میں آپ کو حاضری دینی ہے، آپ کے بال بال کا حساب ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، ننگے اٹھائے جاؤ گے، خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ آپ کو خدا کو کیا جواب دینا ہے، کیا جواب دو گے؟ یہ جو احساس پیدا کرتا ہے سیلف ریئلائزیشن، جو تمہارے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اور تو اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، ملامت کرنے والا، جو خود کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ یار تو ایسا کیوں کام کر رہا ہے، خدا کو کیا جواب دے گا؟ تو یہ نفس لوامہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ جو کسی کار خیر کو انجام دینے کے بعد انسان کو جو سکون میسر ہوتا ہے، قلب کے اندر ایک اطمینان پذیر کیفیت بنتی ہے، اور پھر دل اس کے اوپر مطمئن ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، جو کسی نیک کام کرنے کے بعد، اچھے کام کرنے کے بعد، خدا کے احکام کو بجا لانے کے بعد، خدا کے حضور میں آنسو بہانے کے بعد، پھر ایک انسان اپنے اندر جو یہ کیفیت محسوس کرتا ہے اطمینان کی، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں نفس انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایکٹیو ہیں، اور ہر ایک اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ اور پھر کرام الکاتبین بھی ہیں، تم لک کے کر رہے ہو، چھپ کے کر رہے ہو، ٹریولس کرتے کر رہے ہو، بند کمرے میں کر رہے ہو، اندھیرے میں کر رہے ہو، بھیڑ میں کر رہے ہو، گیدرنگ میں کر رہے ہو، وادیوں میں کر رہے ہو، چمنستان میں کر رہے ہو، نخلستان میں کام کر رہے ہو، تم کوئی بھی نیک یا بد کام کر رہے ہو، فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ جو تمہارے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہیں، یہاں کندھوں پہ بیٹھے ہیں، اس کو کرام الکاتبین کہا جاتا ہے۔ اس سے آپ کہاں بچو گے؟ فرشتوں کی میموری بڑی اسٹرانگ ہے، کیسا بھی گناہ آپ کتنی بھی کمپلیکیٹڈ پوزیشن میں کر رہے ہیں، لیکن اس سے وہ فرشتے واقف ہیں، اور اللہ تو واقف ہے ہی، لیکن فرشتوں کو اس کے اوپر شاہد بنا رکھا ہے۔ تو دوستو، وہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں، بائیں کندھے والا برائی کو لکھتا رہتا ہے، دائیں کندھے والا نیکی کو لکھتا رہتا ہے، اور وہ اعمال نامے کی شکل کے اندر کل قیامت کے دن تمہارے سامنے پریزنٹ کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا کہ یہ ہیں تمہارے اعمال، اور تمہاری زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی۔ بدن کا ایک ایک پارٹ، ایک ایک حصہ، ایک ایک آرگن، ایک ایک سیلز تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ بندے نے یہ کام کیا۔ اس وقت کا کیا عالم ہوگا دوستو؟ ہم نے تو صرف دنیا کی چمک اور دمک دیکھی ہے، یہاں کی لذت اور یہاں کی رہنائیاں، یہاں کی فیسلٹیز، یہاں کے نظارے، یہاں کا سین دیکھا ہے۔ ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہیں ملا تو کدھر جائیں گے؟ دوستو، اس کی فکر پیدا کرو، نیک اعمال کرو، اور صرف اعمال کے اوپر بھروسہ کر کے مت بیٹھو کہ ہم کو جنت مل جائے گی۔ تمہارے اعمال جنت نہیں دلا سکتے جب تک اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کا لطف، اس کی عنایت جب تک شامل حال نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھو۔ اور ایمان کی تعریف بتائی گئی ہے حدیث کے اندر کہ بین الخوف ورجا، یعنی خوف، ڈر اور امید کے بیچ کا نام ہی ایمان ہے۔
اللہ سے یہ امید رکھو کہ انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرے گا. یہ امید بھی رکھو اور یہ خوف بھی رکھو کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ ہماری کیسی پکڑ کرے گا، ہماری بدعمالی ہم نے کتنی کر رکھی ہے. لیکن مایوس مت بنو، توبہ کرو. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم گناہ نہیں کرتے تو میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور مجھ سے توبہ حاصل کرتی. مجھے تو توبہ پسند ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. لیکن دوستو یہ بھی مت بھولو کہ اللہ قہر و جبار بھی ہے. تو دوستو خدا سے ڈرو اور اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرے گا. بڑے بڑے اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، متقی، پرہیزگار، وہ کتنا ڈرتے تھے. ابو بکر صدیق نے کہا کاش میں گھاس ہوتا، کوئی جانور کھا لیتا، مجھے قیامت کے سوال جواب تو نہیں ہوتے، مجھے اللہ کے یہاں اتنی حضوری نہیں دینی پڑتی، خدا کی پکڑ سے میں بچ جاتا. کاش کہ میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا اور جانور اس کو کھا لیتا. وہ اول خلیفہ امیر المومنین، ان کا یہ قول ہے جن کی خاطر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساری دنیا کی محبتیں اکٹھی کر لو جو میرے ساتھ ہے، اور تنے تنا ابو بکر صدیق کی محبت کو اکٹھا کر لو، تو وہ ترازو کا پلڑا ابو بکر والا جھک جائے گا. جو یار غار 24 گھنٹہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والے، وہ آخر سے اتنا ڈرتے ہیں. ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھو، اپنی لائف کی ریمینڈنگ کرو، اپنی زندگی کی اصلاح کرو، نیک اعمال جلدی پیدا کرنے کی کوشش کرو. دوستو وقت بہت کم بچا ہے، زندگی اسپیڈ کے ساتھ بھاگ رہی ہے. کہاں جا کے اس کی لینڈ ڈراپ ہوگی، کہاں جا کے اس کا کنیکشن ٹوٹے گا، کون سی جگہ موت آئے گی، ویرانہ ہوگا، جنگل ہوگا، یا کوئی فیملی کے اندر ہوں گے، یا کوئی ویرانے کے اندر ہوں گے، یا کوئی راستے کے اندر ہوں گے، یا کہیں تنہائی میں ہوں گے، یا کہیں گمنام جگہ ہوں گے. کہاں پہ موت آئے گی انسان نہیں جانتا. ما تدری نفس فی ای ارض تموت فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اگر تم نے ذرہ برابر بھی نیک کام کیا ہے کل قیامت کے دن اس کو دیکھ لو گے، اور ذرہ برابر بھی اگر آپ نے برا کام کیا ہے کل قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لو گے. ٹھیک ہے، قرآن کا وعدہ ہے. اب اس قرآن کی آیات کی روشنی کے اندر اپنی زندگی کی انالیسس کرو، تحقیق کرو کہ میرے پاس کتنا نیک عمل ہے اور کتنی برائیاں ہیں. کل خدا کے یہاں تو انصاف ہوگا. وہ احکم الحاکمین، احکم الحاکمین کس کو کہتے ہیں؟ انصاف کرنے والا. وہ تمہاری مزدوری نہیں روکے گا، تم نے جو ان کے احکام ادا کیے ہیں ان کا تمہیں بدلہ ملے گا. لیکن دوستو نیک اعمال پیدا کرنے کی کوشش کرو، زندگی بہت مختصر ہے. ابھی تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہیں ملا تو کدھر جائیں گے؟ کوئی آپشن نہیں، کوئی اپرچونٹی نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں. ٹھیک ہے، وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. موت کو بھی موت آ جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.